عبادت کیا ہے؟ عبادت آپ کی روح کا اللہ کی طرف لوٹ جانا، اللہ سے محبت کرنا، یہ ہے عبادت۔ اچھا، اب عبادت میں آپ کا جسم کیسے شامل ہے؟ جسم اس کی معاونت کے لیے ہے، جسم اس کی معاونت کے لیے ہے۔ حقیقت میں عبادت روح کی ہے، روح کی، یہ جسم اس کا معاون بنتا ہے، اور ہم اس کو انلکیلی جسم پر لے آئے، روح کو چھوڑ دیا ہم نے۔ روح کوئی الگ نہیں ہے دل سے، روح جو ہے حقیقت میں آپ کے دل کا معاملہ ہے، قلب کا معاملہ ہے، قلب کا۔ اچھا، اس کے لیے پھر آپ کے جو کان سنتے ہیں، جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، جو آپ کا جسم ایکسرسائز کرتا ہے، یہ ساری معاونت کے لیے ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا جسم رکوع کر رہا ہے تو اصل میں وہ روح دیکھے گی کہ جس کی طرف میں مبذول ہوں وہ جھک کیا ہے۔ اگر وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ کہے گی دیکھ یہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو جسم کو معاونت کے لیے رکھا گیا ہے۔ حقیقت میں آپ کی روح ہے، آپ کا انر ہے، انر کو، اپنے انر کو، اپنے روح کو، اپنے باطن کو، اندر کو آپ نے اللہ سے تعلق اور محبت کی طرف لانا ہے۔ اب ہر وہ چیز جو آپ کے انر کو اللہ کے تعلق سے الگ کرتی ہے، وہ خیالات کیا ہیں؟ وہ خیالات ہیں آپ کے دنیا کے جو جسم کے حوالے سے ضرورتیں ہیں نا، وہ ہیں آپ کے اصل دشمن۔ آپ کے جسم کو کیا چاہیے؟ پہننے کے لیے، کھانے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ چیزیں، ان کے بارے میں اگر آپ خیالات میں چلے جاتے ہو تو یہ آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے، یہ وسوسہ، یہ سوچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ سمجھو کہ سب کچھ میں ہوں۔ آپ اپنے نفس کی طرف جب دھیان جائے گا تو یہ خیال آپ کو اللہ سے دور کر دے گا۔ آپ کتنے اچھے ہو، آپ کتنے اہم ہو، آپ کتنے معتبر ہو، یہ وسوسے، یہ آپ کو اللہ کی ذات سے دور کر دیں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں ہو، جو کچھ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے جو سوچیں، اچھائیاں آتی ہیں، وہ سب میرے اللہ کی ہیں۔ ان کو اللہ کے حوالے سے سوچنا، وہ آپ کو اس بندگی کی طرف لے کر آئے گا۔ ورنہ آپ عبادت بھی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوگے، اپنے تکبر کی خاطر کر رہے ہوگے، دوسروں میں معتبر نظر آنے کے لیے کر رہے ہوگے، یا یہ میری فلاں بھی ضرورت ہے، میں اس کو بھی پورا کر لوں، پھر آپ کیا ان کی اہمیت کی طرف چلے جاؤ گے اور اللہ کی ذات کو مؤخر کرنا شروع کر دو گے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے شیطان بھی، ہمارا دشمن بھی جو وسوسے ڈالتا ہے نا، وہ اس جسم کی ضرورتوں کے حوالے سے، آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے، آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے، آپ بہت تھکے ہوئے ہو، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کو اب یہ چیز کھانی چاہیے، آپ کو اب یہ کرنا چاہیے، یہ جسم کے حوالے سے جو ضرورتیں ہیں، اگر آپ نے ان کو اہمیت دینا شروع کر دی تو آپ کے وسوسے سوچ اسی کی طرف مبذول ہو جائے گی، اور آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو حقیقت میں کہتے تھوڑا سا تو ہے، کیا کرنا، مجھے اچھا بھی پہننا چاہیے، اچھا بھی کھانا چاہیے، اچھے گھروں میں بھی رہنا چاہیے، یہ خیال ہے، یہ وسوسہ ہے، اس کے ذریعے شیطان اٹیک کرے گا، اور پھر اسی کے ساتھ آگے ہوس بھی آئے گی، حرص بھی آئے گی، حسد بھی اسی دنیا کے حوالے سے، اس جسم کے حوالے سے جڑا ہوا ہے، انہی چیزوں کے۔ مجھ سے کوئی اچھا نہ پہنے، اگر اچھا کیوں پہنے، میرا یہ اچھا پہنا ہوا ہے۔ آپ کے پہناوے اور آپ کے یہ دکھاوے، یہ ہیں اصل میں آپ کے دشمن۔ جب ان کی اہمیت، جب آپ سادگی پر آئیں گے، عاجزی پر آئیں گے، تو اپنی ذات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، تکبر سے، حرص سے، ہوس سے، یہی وسوسے تو ہیں، اور کیا ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ سے سب سے بہتر ہیں دوسرے۔ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج اگر میں کسی اچھائی سے میرا واسطہ ہے، ہو سکتا ہے کل میں کسی برائی میں مبتلا ہو جاؤں، اور جو دوسرے برائیوں میں جو آج اگر مجھے نظر آ بھی رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر کے ان کا انجام اچھا ہو جائے۔ تو پھر میری سوچ ہی غلط ہے یہ، کہ میں دوسروں کو اتنا حقیر، اتنا ذلیل سمجھے بیٹھا ہوں، کیا خبر کل کو وہ بہتر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ میری نظر میں ایسے حقیر ہوں،
اللہ کے ہاں ان کا معاملہ بہت بہتر ہو، تو آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہر اچھائی اللہ کے حوالے سے، اور جو ہر خرابی ہے میری وجہ سے ہے، میں نے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے، تو مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرے مجھ سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ میں اپنے گناہوں کا تو خود آئی وٹنس ہوں نا۔ دوسروں کے بارے میں میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے جو بظاہر وہ کوئی عمل کر رہے ہوں ان کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہو، تو اپنے آپ کو چھوٹا جاننا ہے، کمتر جاننا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر اور معتبر جاننے لگ گئے، آپ اس وسوسوں کا شکار ہو گئے، تو یہ آپ کو عبادت سے دور کر دیں گی، یہ چیزیں عبادت کی لذت سے محروم کر دیں گی۔ وہ ہے عاجزی، انکساری، اور اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا جاننا، اور دوسروں کو بہتر جاننا۔ دوسروں کو بہتر جانیں گے تو ان کی قدر کر پائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو حقیر جان لیا، آپ تکبر کا شکار ہوں گے، اور تکبر رائی جتنا بھی ہوگا تو وہ آپ کے لیے بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ تکبر شرک کی طرف لے جائے گا آپ کو۔ جسم کی ضرورتیں اگر آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لیں تو آپ شرک سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ دیکھیں، جو لمیٹڈ ٹائم ہے، یا تو آپ اس کو اللہ سے تعلق کی طرف لگا دو، یا پھر دوسری طرف لگا دو۔ تو ہر وہ چیز، وسوسہ جو آپ کو اللہ کی عبادت سے دور کر رہا ہے، وہ تو دشمن ہے نا، وہ تو آپ کے لیے خسارہ ہے۔ تو آپ کر رہے ہو، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو، اور دوسرے خیالات آ رہے ہیں، کس کی اہمیت آپ کے اندر آ رہی ہے؟ وہ کون اہمیت لا رہا ہے؟ وہی اہمیت تو دشمن ہے آپ کی، وہی وسوسہ تو آپ کے لیے، آپ کو کھوٹ آپ کے اندر ڈال رہا ہے۔ تو خالص کر لیں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے، اور جسم اور جان کی جو ضرورتیں جن کو ہم نے اوپر مسلط کیا ہوا ہے نا، یہ ان سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ ہمیں ان سے نکال کر نماز کی طرف لے آتے ہیں۔ آؤ تم میری طرف اپنی سوچ اور فکر کر رہے ہو۔ انہیں ذکر اذکار یہی ہیں۔ اگر آپ کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہے، جب دل مائل نہیں ہے، سوچ بھی مائل نہیں ہوگی اس کی طرف، پھر تو جسم لگا ہوا ہے، زبان لگی ہوئی ہے، اور اس پر جو حقیقی بات